السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مختلف مسائل ہے، کیک آنا، نسوار کا استعمال کرنا، گرد غبار کا منہ میں چلا جانا، انہیلر کا استعمال کرنا، اسی طرح غرغرہ کرنا، اسی طرح کلی کرنا اور دانت نکالنا یا دانت میں دوائی لگانا یا مصنوعی دانت لگانا، خلال کرنا، ان سب مسائل پہ آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خلال کرنے پہ۔ خلال کرنا کہتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو صاف کرنا۔ تو ناظرین، سحری کا وقت اگر باقی ہے اور اذان نہیں ہوئی، ابھی تک وقت ختم نہیں ہوا، تو کوشش کرے کہ انسان خلال کرے۔ خلال کہتے ہیں کہ اپنے دانتوں کو صاف کرنا کسی آلے کی مدد سے، تاکہ اس سے جو گوشت وغیرہ دانتوں میں پھنسا ہے وہ باہر نکلے۔ تو یہ بہتر ہے، اور اسی وقت ٹوتھ پیسٹ بھی کرنی چاہیے اور مسواک بھی کرنی چاہیے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دانت صاف کر رہے تھے اور اس دوران کوئی گوشت کا ٹکڑا منہ سے باہر نکل آیا، اگر آپ نے اس کو باہر نکالا اور پھر اس کو منہ کے اندر ڈال دیے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور اگر منہ کے اندر تھا اور آپ نے اس کو نگل لیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار چنے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر چنے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو نہیں نگلنا چاہیے۔ اسی طرح دانتوں کے متعلق کیا مسئلے ہیں، اگر کسی نے مصنوعی دانت لگائے ہیں تو یہ دانت ابھی اس کا اصلی دانت کے حکم ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کے دوران اگر دانت میں شدید درد ہے اور دانت نکالنا چاہ رہے ہیں تو نکال سکتے ہیں، لیکن احتیاط کرے کہ دوائی یا خون حلق میں نہ جائے۔ اگر دوائی یا خون حلق میں چلی گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دانت کے درد کے وقت دوائی نہیں لگانے چاہیے، یہ منع ہے، کیونکہ اس کے ذرات اور دوائی حلق کے ذریعے نیچے جا سکتی۔ اور اسی طرح اگر دانت سے خون نکل آئے اور انسان نے اس کو نگل لیا، اب دیکھا جائے گا کہ خون کی مقدار زیادہ تھی یا تھوک کی، تو اس کا اندازہ ایسا ہوگا جب انسان تھوکتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ تھوک زیادہ ہے یا خون۔ تو اگر خون کی مقدار زیادہ تھی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر تھوک کی مقدار زیادہ تھی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دعا اگر منہ میں چلا جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو بلا اختیار ہے تو اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اور ایک اختیار کے ساتھ دعا اندر کھینچنا، جیسے اگربتی لگا لی یا سگریٹ پی لیا یا آج کل جو شیشہ ہے اس کو پی لیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ گرد و غبار جو اڑتی رہتی ہے، انسان بازار جاتا ہے تو وہ منہ میں چلی جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ڈکار کے بعد جو پانی منہ میں آ جائے تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور کلی کرنے کا یہ ہے کہ اگر انسان کلی کر رہا ہے اور پانی حلق میں چلا گیا، اگر روزہ یاد ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر یاد نہیں ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور کلی کرنا گرمی کی وجہ سے بار بار کلی کرنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح اگر کلی کر لے اور اس کے بعد پانی کے اثرات منہ میں کچھ رہ جائے اور اس کو نگل لے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ انسان تھوک لے تاکہ کچھ اثر باقی نہ رہے۔ پھر بھی جو ہلکا سا اثر رہ جائے تو اس سے روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح غرغرہ کرنا، یعنی پانی کو منہ میں زیادہ نیچے تک لے جانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور چاہے غسل واجب ہو چاہے وضو ہو، غرغرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مستحب ہے غسل میں بھی اور وضو میں بھی، لیکن اس کو لازمی سمجھنا اور اس کو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غرغرے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس سے پانی حلق میں جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح کے کرنے کا اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہو گئی تو بس روزہ ٹوٹ گیا، اس طرح نہیں ہے۔ کی 2 صورتیں، یا تو اختیار سے ہوگی یا بلا اختیار سے۔ بلا اختیار خود بخود آ جائے تو اس کی مقدار چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔
اگر خود اپنی انگلی ڈال کے اپنے اختیار سے کہہ کر رہے تو اگر منہ بھر کر کہہ کی پھر تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اختیار سے کر رہے لیکن کم ہے اس کی مقدار تب روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اختیار ہے یا بلا اختیار سے کہ منہ کے اندر آ گئی اور پھر اس کو اپنے اختیار سے واپس لوٹا لیا تب تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر بغیر اختیار کے خود بخود وہ واپس چلی گئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انہیلر سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جو ایک پیپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ نسوار ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اگر روزہ کا وقت ہے، سحری سے پہلے اگر نسوار ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وقت ختم ہو جائے پھر نسوار منہ میں رکھنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مسواک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، چاہے اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو تب بھی کچھ نہیں ہوتا، مسواک کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خواتین اپنے حیض کو روکنے کے لیے گولیاں آج کل استعمال کرتی ہے۔ اگر کسی خاتون نے وہ گولیاں استعمال کی اور اس کا خون نہیں آیا، حیض نہیں آیا، تب وہ پاک ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے سائنسی اعتبار سے، طبی اعتبار سے صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو فطرت اللہ نے رکھی ہے اسی پر چلنا چاہیے۔ تو یہ مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا مل جائے گا۔ لنک ڈسکرپشن پر بھی موجود ہے اور یا اسکرین پر بھی آپ کو واٹس اپ نمبر نظر